اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ پہلی بات یہ، آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو شروع سے نظر آئے گا خیر و شر دونوں چیزیں، خیر اور شر دونوں چیزیں، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات سے دن کا، بدبو سے خوشبو کا پتہ چلتا ہے، برے سے اچھے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے۔ اب یہاں میں دو مسئلے کر دوں، آپ کے ذہن میں کوئی اگر شک آ رہا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ ایک ہے اللہ تعالی کی رضا، ایک ہے مشیت۔ یہ دو لفظ یاد کر لیں، ایک ہے رضا اور ایک ہے مشیت۔ ہمیں تقدیر پر بحث کرنے کی اجازت، ہماری عقل تھوڑی ہے، رب کی کائنات میں بہت کچھ ہے جو ہماری عقل میں آ سکتا۔ عقل کی ایک حد ہے معقولات تک، اس سے زیادہ ہم سوچیں گے، بات کریں گے، ہمارے پاس کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ایمان نکل جائے گا۔ آج کل ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز دین کے حوالے سے ہونے لگ گئے، لوگوں نے وتیرہ بنا لیا، ایسے ایسے سوال لے کر آئیں گے جن کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، اور اس پہ گھنٹوں گفتگو کر کے کیا ثابت کریں گے کہ جی یہ عقل میں بات نہیں آ رہی، لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ ان کی عقل کس حد تک جاتی ہے؟ میں وہ سوال کر لیتا ہوں عقل سے، وہ مجھے اپنی عقل سے بتا دیں محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے، بتائیں۔ بہت سے سوال ہیں، صرف اتنے ہی دو سوالوں کا جواب دے دیں، محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ کون سی گولی کھلائی جاتی ہے، کون سی دوا کھلائی جاتی ہے جس کا اثر ہوتا ہے کہ محبت ہو جائے؟ نہیں، یہ محبت کا ہو جانا، یہ نفرت کا ہو جانا ہماری عقل میں آتا نہیں۔ شاعروں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا۔ عقل کی بات کرتے ہو، عقل سے آپ تقدیر کو اور کارخانہ قدرت کو ناپنا چاہتے ہو، یہ ہو سکتا نہیں۔ ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان کے اندر پوری کائنات ہے، ایک ہے جہان کبیر، ایک ہے جہان صغیر، بڑا جہان اور چھوٹا جہان۔ جو کچھ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ نے جہان صغیر انسان کے اندر رکھا ہے۔ کتنی رگیں ہیں، بڑی کتنی ہیں، چھوٹی کتنی ہیں، شریانیں کہتے ہیں، وریدیں کہتے ہیں، باریک باریک بال سے باریک آپ کے اندر آرٹریز ہیں، ان کا کیا نظام ہے، نظام ہضم کیسے ہے۔ آپ منہ میں چیز ڈال رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ منہ میں ہی حلق میں ہوا کی نالی بھی ہے، غذا کی نالی بھی ہے۔
آپ کو معلوم ہے سارا سسٹم اتنا سا آپ کا منہ ہے، کتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں، پھر وہ کس طرح آپ کے جسم میں کتنا حصہ بنتی ہیں، کتنی نکل جاتی ہیں، یہ قدرت نے جو نظام بنایا ہے، کیا انسان اس کی پوری حقیقت کو جان سکا؟ 21ویں صدی آج کہہ رہے ہیں نا 2000 سال ہو گئے، 2000 کے بعد 18 سال کی عمر کو آپ کہتے ہیں جی جوان، تو یہ آپ کی یہ صدی بھی جوان ہو گئی۔ اب جا کر ان کو پتا چلا ہے، اب جا کر کہ انسان جب بنتا ہے ماں کے پیٹ میں تو پہلے کان بنتے ہیں، پھر دل، پھر آنکھیں۔ یہ ترتیب کیوں ہے؟ یا پہلے کان، پھر آنکھیں اور پھر دل، ان تینوں کا نام آیا ہے؟ سب سے پہلے کانوں کا ذکر کیوں ہے، اس کے بعد آنکھوں کا ذکر کیوں ہے، پھر دل کا؟ ابھی تک وہ دل کو کوئی حادثہ نہیں سمجھتے تھے، اب جا کر ان کی سمجھ میں آیا نہیں، کہتے تھے جو کچھ ہوتا ہے دماغ میں ہوتا ہے، ان کو اب جا کر پتا چلا ہے نہیں، دل میں بھی دنیا ہے، یہ دل کا ایک اپنا نظام ہے۔ اب جا کر وہ تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگے، اتنا انہوں نے ابھی تک جانا ہے، لیکن انسان کے پورے نظام کو وہ اب تک نہیں جان سکے۔ آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے، علاج کے لیے جاتے ہیں، اکثر وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھی، میڈیکل سائنس، ان کے پاس بہت تھوڑا، جو پڑھتے ہیں آپ اس کسی MBBS ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بچے سے پوچھ لیں، آپ تسلی کر لیں، وہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں اتنا پڑھایا جاتا ہے، اس سے آگے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے سب کچھ بتا دیا، مگر ہم اس پر توجہ دیتے۔ ہمارا حال ہی عجیب ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ تو میں بتا کے آ رہا ہوں کہ اے انسان، تیری عقل میں جو کچھ آتا ہے تو کہتا ہے صرف وہی مانوں گا، وہ بھی آ جائے گا۔ کب آئے گا؟ جب پہلے تیرے پاس ایمان آئے گا، ایمان کے بعد تیری عقل رہنما بنے گی، تجھے راستہ دکھائے گی۔ ایمان کے بغیر اس عقل نے تجھے کبھی راستہ دکھانا نہیں ہے۔ بڑے بڑے عقل والے ہوئے، ایمان سے محروم رہے، ان کو سمجھ نہیں آئی بات۔ جس کی سمجھ میں آ جائے، میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، سلطان المشائخ حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، چشتی سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، دہلی میں بستی نظام الدین آپ کے نام سے ہے۔ حضرت کو جسمانی طور پر ایک تکلیف ہوئی، مریدوں نے کہا حضرت جی ایک شخص ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سلب مرض جانتا ہے، مرض کو کھینچ لیتا ہے، وہ نکال لیتا ہے، اس کو بلا لے۔ فرمایا رہنے دو۔ حضرت کو 1 بار 2 بار 3 بار تکلیف ہوئی، مریدوں نے کہا کہ اس کو بلا لینا چاہیے، بلا لیا۔ حضرت کو تکلیف تھی، اس نے آ کر جو اس کا طریقہ علاج تھا وہ کیا اور مرض نکال لیا۔ لوگوں کے ذہن میں آئے گا اللہ والے کا مرض، یہ اللہ والے ان کے پاس تو دنیا آتی ہے، اپنے مرض ٹھیک کرانے اللہ والے کو دوسرے کو بلانا پڑا، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اپنے معاملے میں اللہ کی رضا پر اونچی، مجھے اور آپ کو فاقہ ہو جائے، ہم ہاتھ پیر ماریں گے، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ اس طرح نہیں سمجھیں گے جب تک روحانیت کی تھوڑی سی سیر نہیں کریں گے، اس طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے معاملے میں رب کی رضا پر راضی رہتے۔ حضرت کے پاس آیا، تکلیف دور ہو گئی، حضرت نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ مریدوں نے بلا لیا۔ اب اللہ والے تھے، ان کے پاس آیا تھا، حضرت نے فرمایا یہ بتا تجھے یہ جو فن حاصل ہو گیا ہے، یہ آرٹ جو تو نے سیکھ لیا ہے، یہ تجھے کیسے ملا؟
اس بندے نے کہا نفس کی مخالفت سے، نفس کی مخالفت سے، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا۔ مثلا نفس کہہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پی، تو میں ٹھنڈا نہیں پیوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے یہ کر، میں نہیں کروں گا، تو نفس کی مخالفت سے مجھے یہ کمال مل گیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا تجھے اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تجھے اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اس نے کہا نفس۔ فرمایا تو نے ابھی کہا کہ تجھے کمال ملا ہے نفس کی مخالفت سے، اس معاملے میں تو نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا تو نے میرا مرض نکالا، میں نے تیرا کفر نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ یہ نہ ہو نا کہ اللہ والے کے پاس آیا اور خالی گیا، تو نے مرض نکالا ہے، میں نے تیرا کفر نکال دیا۔ تو اس کو سمجھ آ گئی بات، اس نے قبول کر لی۔ تو عقل والے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ لوگ چاند پر جا کر نہیں اللہ کو پہچان سکے، انسان کے پورے میڈیکل سائنس کو جتنا بھی سیکھا تب نہیں اللہ کو پہچان سکے، حالانکہ اللہ نے عقل دی ہے، ایک پتے سے بھی اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، ایک ذرے سے بھی پہچان ہو جاتی ہے، بارش کے ایک قطرے سے بھی ہو جاتی ہے پہچان۔ جس کو سوچنا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت رکھی۔ تو میں نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ اللہ کی رضا اور مشیت، ان دونوں کا فرق سمجھنا ہے۔ آپ ابھی کہیں گے کہ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ نے دشمن بنائے، تو جب اللہ نے دشمن بنائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نہ بناتا دشمن، اللہ نہ کرتا؟ تو سنو، اللہ نے تمہیں محض ایسا نہیں بنایا ہے کہ تمہارے پاس اختیار نہ ہو۔ دھیان سے سن لیجئے گا، بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو اللہ نے ساری چیزیں بنا کر بتا دیا، دیکھو یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، سمجھ بھی دے دی، بتا بھی دیا، سمجھ بھی دے دی، اور ہدایت کا انتظام بھی کر دیا کہ کیا استعمال کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ بتا دیا یا نہیں بتایا؟ اب میرے سامنے زہر بھی رکھا ہو اور میرے سامنے شہد بھی رکھا ہو، مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ میں شہد کھاؤں جس میں شفا ہے یا میں زہر کھاؤں جس میں ہلاکت، مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ اگر اختیار نہ ملا ہوتا، رہنمائی نہ ہوتی، تو پھر میں کہتا جی میں تو مجبور ہوں۔ نہیں، مجھے عقل بھی ملی ہے، تمیز بھی ملی، شعور بھی ملا، رہنمائی بھی ملی، ہدایت بھی ملی، اور مجھے بتا دیا گیا اور مجھے اختیار بھی دے دیا گیا۔ تو اب میری پکڑ ہوگی تو میرے اختیار پر ہوگی کہ میں نے کیا اختیار کیا، اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا یا غلط۔ تو میں اعتراض کر سکتا، میں کو بٹن نہیں ہے کہ مشین نے ایک ہی طرف چلنا ہے، اس کی چال ہی وہی ہے، وہی کرنا ہے، نہیں، مجھے اختیار ملا ہے، مجھے شعور ملا ہے، مجھے رہنمائی ملی ہے، مجھے ہدایت ملی ہے، تو اب میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشیت ہے۔ شیطان کو کیوں بنایا؟ مشیت ہے۔ زہریلے جانوروں کو کیوں بنایا؟ مشیت ہے۔ پھول بنائے ہیں تو کانٹا بھی بنایا، یہ کیا ہے؟ اونچی رضا کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ بندے کفر کریں، یہ رضا ہے، مگر بندے کفر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مشیت کا کارخانہ ہے کہ بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ نہ چاہے کسی بندے کی مجال انکار کرے، پوچھ رہا ہوں، مگر آپ کو اختیار دیا ہے، کائے کے لیے دیا ہے؟ پہچانو، تمیز کرو۔
دنیا کے معاملے میں کرتے ہو. میں نے کپڑا لینا ہے، کون سا لوں جی، کس بھاؤ کا لوں. میں اپنی جیب بھی دیکھتا ہوں، کپڑے کی کوالٹی بھی دیکھتا ہوں، ضرورت بھی دیکھتا ہوں، سائز بھی دیکھتا ہوں، سارا کچھ اختیار ہے نا. تو پھر باقی معاملے میں اختیار کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ بھی تو ہے میرے پاس. تو اے بندے اعتراض نہ کرنا، سمجھنا کہ ایک ہے رضا، اللہ کی رضا نہیں ہے کہ ابو جہل ہو، یہ مشیت ہے. اللہ کی رضا نہیں ہے کہ نمرود ہو اور خدائی کا دعویٰ کرے. اللہ کی رضا نہیں کہ فرعون ہو اور خدائی کے دعوے کرے. اللہ کی رضا نہیں کہ یزید ہو اور آل رسول پہ ظلم کرے. یہ مشیت ہے. کیا ہے؟ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اس اختیار کے مطابق کرتے ہیں. ارادہ اختیار ملا ہے آپ کو. تو وہ لوگ جو اس آیت کو پڑھ کے یہ کہیں کہ اللہ نے دشمن بنائے، تو جب اللہ نے بنائے تو پھر دشمن تو ہوں گے. تو آپ اعتراض کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ رب تعالی نے آپ کو کتنا اختیار دیا ہے، کتنی عقل دی ہے، کتنا انتظام کیا ہے آپ کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ادھر ادھر ہونے کی گنجائش رہتی، مگر آپ ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے. تو یہ نہ ماننا آپ کے اختیار کا فعل ہے جس پر آپ کی پکڑ ہوتی ہے.